بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ آج کی اس تھوڑی سی مجلس میں ہم ایک بہت ہی اہم مسئلے پہ بات کرنے لگے ہیں۔ دین اسلام میں اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے زیادہ اہمیت جس عبادت کو ہے وہ نماز ہے، اور نماز کے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو صحیح طرح ادا کرنا یہ ہر مسلمان پہ لازم اور ضروری ہے۔ آج کی اس گفتگو میں ہم اس بات پہ بات کر رہے ہیں کہ نماز پڑھتے وقت جو عموماً کرسی پہ بیٹھا جاتا ہے، چیئر پہ بیٹھا جاتا ہے، اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، اور اس کے متعلق ہمیں اسلام کے اندر کیا چیزیں ہیں جن کے اوپر غور اور فکر کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے میں اس چیز کے جو صحیح طریقہ ہے اس کو بیان کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد اس کے اوپر چند ایک اور باتیں ہیں جو کی جائیں گی۔ سب سے پہلے یاد رکھ لیجئے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک حدیث کو بیان کیا ہے جس کو عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کانت بی بواسیر، مجھے بواسیر کی بیماری تھی، فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کیا کہ میں اس نماز میں اس کے بارے میں کیسے کھڑا ہو جاؤں یا کیسے پڑھوں، کیا میں بیٹھ کے پڑھ سکتا ہوں یا اس طرح کر؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا تھا صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر کھڑے ہو کر پڑھنا ممکن نہ ہو تو بیٹھ کے پڑھ جاؤ، اور اگر بیٹھ کر پڑھنا بھی ممکن نہ ہو تو پھر لیٹ کر پڑھ لو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ یاد رکھ لیں میرے بھائی کہ نماز کے اندر قیام کرنا یہ رکن ہے، فرض ہے، لازم ہے۔ اسی طرح نماز میں داخل ہونے کے لیے تکبیر تحریمہ کا کہنا اللہ اکبر، یہ بھی نماز کا ایک رکن ہے، اور اس رکن تکبیر تحریمہ کو ادا کیا جاتا ہے قیام کی حالت میں۔ اب انسان جو کرسی پہ نماز پڑھنا چاہتا ہے اس کو کس لیے پڑھنا چاہتا ہے؟ کیا اس کے لیے بیٹھنا مشکل ہے؟ کیا اس کے لیے رکوع کرنا مشکل ہے؟ کیا اس کے لیے سجدہ کرنا مشکل ہے؟ کیا اس کے لیے قیام کرنا مشکل ہے؟ ان تمام چیزوں کو بنیاد بنا کے پھر جو ہے وہ نماز کے اندر جو ہمیں ضرورت ہے یا جس کی مجبوری ہے اس پہ بحث کی جائے۔ نماز، فرض نماز میں بات ہو رہی ہے فرض نماز کی، فرض نماز میں قیام فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ اگر انسان قدرت کے باوجود، استطاعت کے باوجود بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز فرض نہیں ادا ہوگی، نفل ادا ہو جائیں گے۔ اس کے لیے پہلے نمبر پہ یہ ذہن رکھ لیں کہ جتنی ضرورت ہے انسان کو اتنا اس میں سے کمی کرے، اتنی رخصت ہے۔ اب اگر ایک انسان کھڑا ہونا اس کے لیے مشکل ہے لیکن رکوع اور سجدہ وہ اوریجنل حالت میں کر سکتا ہے تو اسے چاہیے کہ اوریجنل حالت میں ہی رکوع اور سجدہ کرے۔ اگر اس کے لیے بیٹھنا اوریجنل حالت میں ممکن ہے، زمین پہ بیٹھنا، تو وہ اسی طرح بیٹھ جائے۔ رکوع اور سجدہ وہ نہیں کر سکتا ہے تو وہ اشارے سے کر لے۔ الغرض جتنا اس کے لیے مشکل ہو اس پوائنٹ کو کیا جائے۔ اب ایک انسان جو ہے وہ اس کے لیے رکوع کرنا مشکل ہے تو وہ بالکل شروع سے ہی بیٹھ جائے اور پھر سجدہ بھی اشارے سے کرے، رکوع بھی اشارے سے کرے، اور سارا کچھ جو ہے وہ اشارے سے کر لے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اس کے لیے جتنی انسان کو ضرورت ہے اتنا کرنا چاہیے۔ تو اس کے بارے میں نے چند ایک پوائنٹ بنائے ہیں، میں پوائنٹ وائز اپنی بات کو سمجھاتا ہوں۔ پہلے نمبر پہ تکبیر تحریمہ نماز کا ایک رکن ہے، اور اس کو کھڑے ہونے کی حالت میں ہی ادا کرنا چاہیے۔ اب ایک انسان معذور ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، رکوع نہیں کر سکتا ہے، سجدہ نہیں کر سکتا ہے، بیٹھ نہیں سکتا ہے، لیکن اللہ اکبر کھڑے ہو کے کہہ سکتا ہے، تو اسے تکبیر تحریمہ لازمی کھڑے ہو کے کہنی ہے۔ بعد میں تکبیر تحریمہ کے بعد وہ بیٹھ جائے۔
یہ نہیں ہے کہ اسے جو ہے وہ کھڑا ہونا، یعنی جب انسان ایک ویل چیئر پہ آتا ہے جو کھڑا نہیں ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے وہ بیٹھا بیٹھا اللہ اکبر کہہ دے، لیکن جو انسان باقاعدہ چل کے آیا ہے، اس کو گھٹنے میں تکلیف ہے یا یہ ہے، تو اسے لازمی تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہنا، یہ رکن صحیح طرح ادا کرنا ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ جو دوسری بات سمجھنے والی ہے کہ قیام فرض ہے۔ دوسرا پوائنٹ، قیام فرض ہے۔ اب اس پہ اللہ اکبر کہہ کے، ایک ہے کہ وہ بالکل ویل چیئر پہ آیا اور کھڑا ہو ہی نہیں سکتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، وہ بیٹھا بیٹھا اللہ اکبر کہہ لے، لیکن اگر وہ باقاعدہ چل کے آیا ہے، اللہ اکبر کہنے کے بعد جتنی دیر وہ قیام کر سکتا ہے اتنا اسے قیام کرنا چاہیے، اس کے بعد بیٹھ جائے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اگر رکوع کرنا اس کے لیے مشکل ہے تو وہ قیام ہی چھوڑ دے، نہیں، پھر یہ ہے کہ ایک انسان سورۃ فاتحہ کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہے، باقی صورتیں نہیں پڑھ سکتا ہے تو وہ سورۃ فاتحہ کھڑے ہو کے پڑھ لے، باقی جب ٹائم آئے مشکل ہو جائے تو وہ بیٹھ جائے نیچے۔ نماز کے اندر اتنی حرکت کرنا یہ نماز کے منافی نہیں ہوگا، اس لیے نمبر ایک، قیام کی حالت میں اگر تکبیر تحریمہ پڑھ سکتے ہیں تو اسے بیٹھ کر نہیں کہنا چاہیے، جائز نہیں ہوگا، فرض ادا نہیں ہوگا۔ نمبر دو، قیام اگر کر سکتا ہے تو اسے جو ہے وہ قیام پورا کرنا ہوگا، پھر رکوع اور سجدے کی حالت میں اپنی کرسی پہ یا زمین پہ بیٹھ جائے، ٹھیک ہے، جو اس کے لیے یعنی کام کرنا پورا ہے۔ اب ایک انسان جو ہے رکوع نہیں کر سکتا ہے تو وہ قیام کو چھوڑ دے، یہ جائز نہیں ہوگا، اسے قیام جو ہے وہ پورا کرنا ہوگا، یا جتنا وہ پورا کر لے، یہ دوسرا پوائنٹ ہے۔ تیسرا پوائنٹ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ قیام کے بعد آگے آتا ہے رکوع اور سجدہ۔ رکوع اور سجدہ انسان جو ہے وہ اگر وہ اس کے لیے رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتا ہے تو وہ اشارے سے کرے گا، ادروائز اگر رکوع نہیں کر سکتا ہے، سجدہ کر سکتا ہے تو سجدہ اوریجنل حالت میں کرے گا، رکوع جو ہے وہ اشارے سے کر دے۔ لیکن اگر اس کے لیے دونوں چیزیں مشکل ہیں تو پھر اسے رکوع بھی اپنے ہاتھ یہ کہاں رکھنے ہوں گے رکوع کرتے وقت؟ اپنے گھٹنوں کے اوپر، کیونکہ اوریجنل حالت میں رکوع میں دونوں ہاتھ گھٹنوں کے اوپر رکھے ہوتے ہیں، اور رکوع کی حالت میں وہ جھک جائے گا، جتنا وہ جھک سکتا ہے جھکنے کی کوشش کرے۔ اس کے بعد سجدے کے لیے سجدہ جو ہے وہ رکوع سے زیادہ جھکا جائے گا، تو رکوع کی حالت میں تو ہاتھ گھٹنوں پہ تھے، سجدے کی حالت میں جو اوریجنل چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہاتھ کانوں کے برابر ہوتے ہیں، تو انسان کو چاہیے کہ ہاتھوں کو کانوں کے برابر رکھ کے رکوع کی بنسبت زیادہ جو ہے وہ سجدے میں جھکنے کی کوشش کرے۔ ہاں اگر اس کے لیے یہاں ہاتھ رکھنا مشکل ہو رہا ہے، اس سے عاجز آ رہا ہے، تو تب اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پہ رکھ لے اور پھر جو ہے وہ سجدے کے لیے رکوع کی بنسبت زیادہ نیچے جو ہے وہ جھکے گا۔ یہ انسان کے لیے دوسری بات ذہن میں رکھ لیجئے، میں دوبارہ بتا رہا ہوں کہ کوئی چیز بھی جب انسان اوریجنل حالت میں کر سکتا ہے تو اسے لازمی اوریجنل حالت میں ہی کرنا چاہیے، یہ ہاتھوں کے بارے میں ذہن رکھ لیں۔ اب یہاں پہ جو ہماری کرسی ہوتی ہے، چیئر ہوتی ہے جس پہ بیٹھا جاتا ہے، تو وہ چیئر کا آگے والا حصہ خالی ہونا چاہیے، یعنی رکوع اور سجدے کے لیے عموماً ایک باہر چیئر ایسی لائی جاتی ہے کہ جس میں بیٹھنے کے آگے جو ہے وہ ایک ٹیبل سا بنا ہوتا ہے، وہ جو ٹیبل والی چیئر ہے اس کے ٹیبل کے اوپر ہاتھ رکھ کے رکوع کرنا یا اس کے ٹیبل کے اوپر ہاتھ رکھ کے سجدے میں جانا یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اصل یہ ہے کہ سجدہ زمین پہ کیا جائے، تو جب زمین میسر نہیں ہے تو انسان جتنا جھک سکتا ہے اسے جھکے، اس چیئر کے آگے ٹیبل کے اوپر سر رکھنا، یا بعض دفعہ لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ اس ٹیبل کے آگے والے حصے پہ تکیہ لگا کے رکھ دیتے ہیں، کوئی نرم چیز، اور اس کے اوپر سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاتھوں کو کانوں کے برابر رکھ لیں یا اپنے گھٹنوں کے اوپر رکھ کر سجدے کی حالت میں جھکے، اور جھکنے کے بعد اس پھٹی سامنے والا جو ٹیبل ہے اس کو اگنور کرنا ہے، اس کی بجائے خود جو ہے انسان جتنا جھک سکتا ہے اتنا جو ہے وہ جھکنے کی کوشش کرے۔ یہ ہے یعنی جب انسان کھڑے ہو کر رکوع کی حالت میں نہیں آ سکتا ہے یا رکوع سے آگے سجدے کی حالت میں نہیں آ سکتا ہے تو تب اسے جو ہے وہ کرنا چاہیے ہوگا۔ اب اس کے بعد جب انسان قیام میں ہے، بیٹھا ہوا ہے، تو قیام اصل ہے کہ انسان اپنے پاؤں کے سہارے پہ کھڑا ہوتا ہے، تو انسان کو اپنی کمر سیدھی رکھ کے کرسی پہ بیٹھ کے قیام کی حالت میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنی ہے۔
ہاں اگر وہ سیدھی حالت میں اسے تکلیف ہو رہی ہے اور سیدھا نہیں ہو سکتا ہے تو تب جا کے وہ ٹیک لگائے گا، جس چیز پہ بھی پیچھے چیئر پہ ٹیک لگانی ہے۔ قیام کی حالت میں اور بیٹھنے کی حالت میں جو بھی کیفیت ہے، جس کرسی پہ وہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے اس کو جتنا اوریجنل کے قریب کیا جائے اتنا ہی کرنا ہے۔ انسان اپنی جو پیٹھ ہے اس کو سیدھا رکھ کے کرسی کے اوپر سہارا لیے بغیر، اس کی ٹیک لگائے بغیر اسے قیام کی حالت میں اس طرح کر کے جو ہے وہ نماز جو ہے وہ ادا کرنا ہوتی ہے۔ اگلی بات یہ سمجھ لیں کہ کرسی کو رکھنا کہاں پہ ہے۔ جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو جماعت کے لازمی حصہ یہ ہے کہ اس صفوں کو ایک ساتھ ملایا جائے اور صفوں کو برابر کیا جائے، یہ لازم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ تو کرسی ہمیں کہاں پہ رکھنی ہے؟ اب کرسی کے دو ٹانگیں اس کی آگے ہوتی ہیں، دو ٹانگیں اس کی پیچھے ہوتی ہیں۔ ایک ہے وہ انسان جو کہ شروع سے مطلب ویل چیئر پہ آیا ہے اور وہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا ہے، اور اسی طرح اس نے تکبیر تحریمہ پہ نماز پڑھنی ہے، تو اب اسے چاہیے کہ صف کے برابر پیچھے اس کی پیٹھ ہونی چاہیے، پاؤں آگے نکلے ہوئے ہوں اور پیٹھ جو ہے وہ پیچھے صف کے برابر ہو، یعنی گویا کہ کرسی کے پیچھے والی دو ٹانگیں جو ہیں وہ صف کی لائن پہ آ رہی ہوں۔ یہ ہے اس انسان کے لیے جو باقاعدہ بیٹھ ہے، یہ ہے کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، اور تکبیر تحریمہ بھی اس نے بیٹھ کی کہنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیفیت چوکڑی مار کے بیٹھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے تو گویا کہ پیٹھ پیچھے صف کے برابر ہوتی تھی اور ٹانگیں آگے جو ہے وہ گھمائی ہوتی تھی۔ یہ ہے انسان وہ بیٹھنے والا جو تکبیر تحریمہ بھی بیٹھ کر ہی کہے گا، اور یہ ویل چیئر پہ آیا ہے، یہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسرا انسان وہ ہے جو باقاعدہ کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہے گا، اور اللہ اکبر کہہ کے کچھ دیر قیام میں رہے گا یا قیام پورا کرے گا اور رکوع کی حالت میں چیئر بیٹھے گا، تو اسے لازمی کرسی پیچھے کرنا ہوگی، اس کی آگے والی دو ٹانگیں بھی صف کے کنارے پہ ہوں گی، دو ایڑیوں کے برابر کر کے اس کو صف کو پورا کرنا ہے۔ اب یہاں پہ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اب یہاں پہ پیچھے والی صف جو ہے وہ چیئر جب پیچھے ہو جائے گی تو پیچھے والوں کو سجدہ کرنے میں تکلیف ہو جائے گی۔ تو اس کے دو حل ہیں۔ ایک حل تو یہ ہے کہ آج کل عموماً اللہ تعالیٰ ہماری مسجدوں کو نمازیوں سے بھر دے، لیکن عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہماری جو صفیں ہیں وہ مسجد میں پیچھے کچھ خالی ہوتی ہیں، تو چاہیے یہ ہے کہ جو صف کے درمیان ہمارا ایک صف سے دوسرے درمیان جو عموماً 3 فٹ کا یا 4 فٹ کی سپیس دی ہوئی ہے، اگر اس کو 5 فٹ یا 6 فٹ کر دی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تاکہ آگے والی صف میں سے کوئی انسان کرسی پیچھے رکھ رہا ہے تو کم از کم پیچھے والوں کو اس میں تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ صفوں کے درمیان کا فاصلہ تھوڑا سا زیادہ کر دیا جائے اگر نمازیوں کو اس میں جو ہے وہ تنگی نہیں ہے اور نمازی پیچھے سے حال میں پورے ہو جاتے ہیں، تو ہماری مسجدوں میں ایسا ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ اب اس کو رکوع کے وقت جا کے کرسی یوز کرنی ہے، سجدے وقت جا کے کرسی یوز کرنی ہے، تو کھڑے ہونے کی حالت میں صف کے برابر کھڑا ہو جائے، کھڑے ہونے کی حالت میں صف کے برابر کھڑا ہو جائے، اور جب رکوع پہ جانے لگا ہے تو اب تھوڑا سا آگے چل کے کرسی کو پیچھے سے کھینچ کر کے صف کے برابر کر لے، ٹھیک ہے، کیونکہ اب وہ بیٹھنے لگا ہے تو اب اس کی پیٹھ کے برابر پیچھے صف میں آ جائے گی۔ تو یہ نہیں ہے کہ کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہنے کے لیے شروع سے ہی وہ کرسی پیچھے سے 2 ٹانگیں پیچھے والی صف کے برابر رکھی ہوں اور وہ صف سے آگے نکل کے کوئی 1 فٹ یا اس کے قریب کھڑا ہوا ہو اور اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ رہا ہو، یہ درست نہیں ہے۔ صفوں کا برابر کرنا یہ ضروری ہے، لازم ہے۔ اس کے لیے انسان کو ان 2 آپشنوں میں سے جو بھی کر سکتا ہو، ایک ایسی جگہ پہ ہے کہ جہاں پہ صف پیچھے والی ان کے سجدے میں تکلیف ہوگی، تو اسے چاہیے کہ رکوع کے وقت جا کے، رکوع کے ٹائم پہ جا کے اپنی کرسی کو آگے کر لے، آپ تھوڑا سا آگے ہو کرسی کر کے، پھر اس میں جو ہے وہ بیٹھ جائے تاکہ پیچھے والا سجدہ جو ہے وہ صحیح طرح کر سکے۔ تو صفوں کے اندر کرسی کے رکھنے کے 2 آپشن میں نے بتا دی ہیں۔ نمبر 1، صف کے برابر رکھ سکتے ہیں پیچھے والی ٹانگیں، وہ تب ہیں جب شروع سے اس نے اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہونا ہے۔ دوسرا یہ ہے
کہ شروع میں کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہنا ہے، تو اب وہ چیئر تھوڑی سی آگے یعنی آگے اس کو چیئر پیچھے رکھے اور خود صف کے برابر میں کھڑے ہو جائے۔ اس پوائنٹ کو ذرا غور سے سمجھ لیجئے، اللہ تعالیٰ میں اس کو صحیح طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں صفوں میں جو ہے وہ بہت بڑی پرابلم ہو رہی ہوتی ہے۔ اگلی بات اس میں یہ سمجھ لیں کہ یہ جو کرسی پہ نماز بیٹھنا ہے، بیٹھ کے کرسی پہ نماز پڑھنی ہے، مسجد جو ہے وہ عام مسلمان یعنی ہر مسلمان کا حق ہے۔ یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی انسان پہلے سے کرسی صف میں لگا کے چلا جائے اور باقی نمازیوں کے بعد میں آ کے اس جگہ پہ مثلا امام کے پیچھے کرسی رکھ دی جائے اور اس کے اوپر کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، اور وہ جو ہے وہ سب لوگ آ چکے ہوئے ہیں اور ان کے بعد میں آتا ہے اور امام کے پیچھے بیٹھ جاتا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استطان یعنی جگہ فکس کر لینا مسجد میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن الاستطان، اس سے منع فرمائے۔ یہ جائز نہیں ہے کہ آپ اپنے لیے جگہ مختص کر لیں۔ جب انسان بعد میں آتا ہے تو اسے چاہیے جہاں جگہ ملے، دائیں طرف بائیں طرف جہاں جگہ ملے وہاں جو ہے وہ بیٹھ جائے۔ پہلے سے اپنے لیے کرسی رکھ کے جانا اور جگہ فکس کر لینا یہ جائز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ کرسی والے انسان کو چاہیے کہ دائیں طرف رکھ لے کرسی یا بائیں طرف پڑھ لے، دائیں طرف رکھ لے یا بائیں طرف رکھ لے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے ان لوگوں کو ہونا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لِيَلِيَنِ مِنْكُمْ أُولُو النُّہَىٰ، جو عقل مند سمجھدار ہیں ان کو امام کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے، جو عالم سمجھتے ہوں، نماز کو جانتے ہوں، کیونکہ امام کو کسی وقت کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے تو کم از کم پیچھے والا آگے بڑھ کے نماز جو ہے وہ پڑھا سکتا ہے۔ تو اس لیے جو انسان یہ نہیں ہے کہ میں بزرگ ہوں یا عمر میں بڑا ہوں تو لازمی پیچھے بیٹھوں گا، اسے چاہیے کہ اگر کوئی عالم ہے، کوئی سمجھدار ہے، کوئی طالب علم ہے، اسے امام کے پیچھے کھڑے ہونے دیا جائے اور کرسی والا وہ دائیں طرف یا بائیں طرف جو ہے وہ امام کے وہاں اپنی جگہ جو ہے وہ کر لے۔ ہاں اگر ایک انسان پہلے ہی آ جاتا ہے اور وہ عالم ہے، سمجھدار ہے اور سب لوگوں سے پہلے آ جاتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، اس کا حق ہے کہ اب امام کے پیچھے اگر کرسی رکھ کے بیٹھ جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پھر بھی کوشش کرنی چاہیے کہ امام کے دائیں یا بائیں کرسی ہونے چاہیے، بالکل امام کی سیدھی جگہ پہ کرسی سے بچا جائے تاکہ پیچھے والا آدمی امام کے لیے ایک خیر یا بھلائی کا ذریعہ بن سکے کہ اگر امام کو کچھ ہو جائے تو پیچھے والا آگے بڑھ کے نماز پڑھا سکتا ہو۔ اس کے علاوہ یہ بات سمجھ لیں کہ یہ نماز ہے، نماز کے علاوہ اگر خطبہ سننا ہے، خطبے کے دوران ہے یا قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے تو اگر کوئی انسان کرسی پہ بیٹھ کے کر رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انسان کوشش کر لے زمین پہ بیٹھنے کی، کوشش کر لے، کیونکہ اگر یہ عامت المسلمین ہیں، عام مسلمان ہیں، کوئی انسان اگر اس کو دوسرے لوگوں کے درمیان میں اپنے آپ کو اونچا کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو انسان کو اگر اس سے بچ سکتا ہے تو بہتر ہے، وگرنہ اگر ایک انسان کے لیے بیٹھنا مشکل ہے اور کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ عالم، یہ چند باتیں ہیں جو کرسی پہ نماز کے متعلق انسان کو غور میں لانی چاہیے اور انہیں سمجھنا چاہیے۔ اور ابھی اس کے متعلق چند ایک باتیں میں اور کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کرسی کا استعمال خلاف سنت ہے اور یہ فلاں وجہ سے جائز نہیں ہے۔ پہلی بات تو سمجھ لیا جائے کہ یہ کرسی کا استعمال تبھی ہوتا ہے جب انسان صحیح طرح اسے گھٹنوں میں تکلیف ہے، اسے بیٹھنے میں تکلیف ہے۔ ہاں اگر ایک انسان بیٹھ کے اپنے پاؤں سیدھے کر کے قبلے کی طرف کر کے بیٹھ سکتا ہے تو یہ اس کے لیے بیٹھنا افضل ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے، جائز ہے، اسی کے اوپر اسے عمل کرنا چاہیے۔ الا یہ ہے کہ اب پاؤں آگے کرنا بھی مشکل ہے اور اس کی کمر میں اسے تکلیف ہوتی ہے اور وہ زمین پہ نہیں بیٹھ پا رہا ہے، تو ایسی صورت میں کرسی کا استعمال جائز ہے، اس کے اندر منع ہونا نہیں ہے۔ یہاں پہ میں ایک مفتی صاحب کا میرے پاس کلپ بھیجا گیا اور میں اس مفتی صاحب کو اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے، اللہ تعالیٰ ان کے علم اور ان کے عمل میں اللہ تعالیٰ اور جو ہے وہ ترقی دے، لیکن چند ایک باتیں ہیں وہ مفتی صاحب کے میں بیانات سنتا رہتا ہوں کہ جہاں پہ وہ جب انہیں کوئی دلیل نہیں نہ ملتی
تو بہت بڑی ان کے پاس دلیل ہوتی ہے جی تعامل امت چلتا آ رہا ہے، یا وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اجماع امت ہے۔ اب اس مسئلے میں وہ کرسی کا استعمال بالکل نفی کر دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ اجماع امت سے مسئلہ ہے۔ اب مجھے حیرانگی آتی ہے کہ اجماع امت وہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک خاص مکتبہ فکر جس سے وہ اپنے آپ کا تعلق رکھتے ہیں، کیا وہ نام ہے اجماع امت کا؟ یعنی ایک انسان کا ایک مکتبہ فکر کے نام، ایک مکتبہ فکر سے تعلق ہے، اور وہ چونکہ اپنے مکتبہ فکر میں یہ کام نہیں کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے ساری کی ساری امت ہی ایسے ہے۔ نہیں میرے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ مسجدوں میں کارپٹ نہیں تھے، یہ مسجدوں میں اے سی نہیں لگے ہوئے تھے، یہ مسجدوں کے ساتھ واش روم یا پانی کی جو ہے وہ جگہ نہیں ہوتی تھی۔ آہستہ آہستہ سہولیات بڑھ گئیں اور ہر چیز آگے بات کرنے سے پہلے میں ایک ویڈیو سے آپ لوگوں کو کچھ سنانا چاہتا ہوں اور پھر اس کے بعد باقی اگلی بات میں انشاءاللہ تعالیٰ کروں گا۔ جائز کرسی پر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اگر ناجائز ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ فاروق احمد انڈیا سے۔ کرسی پہ نماز پڑھنا خلاف سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب طبیعت خراب ہوئی، آپ بیمار ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر بیٹھ کے نماز پڑھائی ہے۔ اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ اگر آپ کی طبیعت خراب ہو، آپ زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھیں، اور اگر آپ سے گھٹنے موڑے نہیں جا رہے تو آپ پاؤں کو قبلہ رخ کر لیں، یعنی ایسی صورت میں پاؤں کو قبلہ رخ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ہم نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے، بڑے بڑے بزرگان دین کو دیکھا ہے کہ جب ان کی طبیعت خراب ہوتی تھی وہ زمین پہ بیٹھ کے پاؤں بالکل قبلے کی طرف پھیلا لیا کرتے تھے، کیونکہ ان کے لیے پاؤں کو فولڈ کرنا، ٹانگوں کو فولڈ کرنا مشکل تھا۔ تو آپ پاؤں سیدھے کر کے نماز پڑھیں، اور اگر آپ کو ٹیک لگانے کی ضرورت ہے تو پھر ایسی کرسی جس کے پائے نہ ہوں، تاکہ وہ زمین پہ یعنی ہو، اور پیچھے اس پہ ٹیک لگائیں۔ یہ جو کرسیوں پہ نماز پڑھی جا رہی ہے یہ اس لیے سنت سے دور ہے۔ اس چند وجوہات ہیں جو میں نمبر وار آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھی ہے، اگر آپ ایسا کریں گے کرسی پہ بیٹھ کے تو یہ اس کے خلاف ہو جائے گا۔ دوسرا نقصان اس میں یہ ہے کہ آپ جب زمین پہ سر رکھ کے سجدہ نہیں کر سکتے تو بیٹھ کے اگر آپ سجدہ کریں گے تو وہ کم از کم زمین کے قریب پہنچ جائیں گے، اس میں تواضع زیادہ ہے۔ اگر کرسی پہ بیٹھ کے آپ سجدہ کریں گے تو زمین سے دور ہوں گے، قریب نہیں ہوں گے، تو سجدے کی سنت بھی زیادہ اچھی اسی صورت میں ادا ہو سکتی ہے جب آپ زمین پہ بیٹھ کے سجدہ کریں۔ یہ دو فرق ہو گئے۔ تیسرا فرق کیا ہے کہ کرسی کی وجہ سے صف میں خرابی ہوتی ہے، جبکہ زمین پہ بیٹھ کے آپ نماز پڑھیں گے تو صف نہیں ٹوٹتی۔ کرسی اگر آپ صف میں رکھ لیں تو آپ دیکھیں کہ وہ جو کرسی پہ بیٹھے ہوئے صاحب ہیں ان کی ٹانگیں آگے جا رہی ہوتی ہیں، اور صف تو بنتی ہے ایڑیوں سے، تو سب کی ایڑیاں ایک لائن میں ہیں، اور جو کرسی پہ بیٹھے ہوئے صاحب ہیں ان کی ایڑی آگے ہوتی ہے۔ یہ تیسرا نقصان ہے۔ چوتھا نقصان یہ ہے کہ کرسی کی وجہ سے صفوں کو سیدھا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اب کسی کے درمیان میں کرسی رکھی ہوئی ہے، کوئی صاحب تھوڑا سا بائیں ہو گئے تو بیٹھا ہوا آدمی تو کھسک جائے گا، لیکن کرسی والے کو پوری کرسی اٹھانا اور پھر اس کو سائڈ پہ لے جانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بعض دفعہ صفوں میں جگہ خالی ہوتی ہے اور وہ جو نمازی ہیں وہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور درمیان میں جگہ خالی رہ جاتی ہے، صف بن نہیں پاتی ہے۔ پانچواں نقصان یہ ہے کہ یہ مسجد کے اکرام کے بھی خلاف ہے، بلکہ اس سے پہلے میں بتاؤں گا اس میں غیر مسلموں کی مشابہت بھی ہے۔ جو غیر مسلموں کی جو عبادت گاہیں ہیں ان میں میز اور کرسیاں ہوا کرتی ہیں۔ آپ چرچ جائیں، اس میں ڈیسک رکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں بیٹھ کے لوگ عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ 1000 سال سے زیادہ ہو گیا، 1400 سال ہو گئے، مسلمانوں کی مسجدیں ہمیشہ سادہ ہوتی ہیں، اس میں فرنیچر نہیں ہوتا، تو اب مسجدوں میں بھی فرنیچر آنا شروع ہو گیا ہے، تو اس میں غیر مسلموں کی مشابہت بھی ہے۔ اور چھٹا فرق یہ ہے، چھٹا نقصان کرسیوں میں یہ ہے کہ کرسیوں پہ بیٹھ کے جو یعنی اس میں مسجد کی بے اکرامی ہے۔ مسجد کی بے اکرامی اس لیے ہے کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں کچھ تمیز تھوڑا سا مارکیٹ سے کچھ شارٹی ہے، جب کرسی سے لوگ اٹھتے ہیں تو اس کو سیدھا کر کے ایک جگہ پہ نہیں رکھتے، جہاں پڑی ہے وہیں کی وہیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ 2-4 لوگ ہوتے ہیں جن کو ابا دادا سے کچھ بہت زیادہ انہوں نے تمیز سیکھی ہوتی ہے، وہ ذرا سلیقے سے کونے میں رکھ کے چلے جائیں گے، لیکن اکثر لوگ کرسیوں کو ایسے ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور گھٹنوں کی بیماری بہت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ ہم تو بچپن میں دیکھتے تھے ایک بھی کرسی نظر نہیں آتی تھی مسجد میں، پھر آہستہ آہستہ 1 آئی، 2 آئی، اب آدھی صفیں کرسیوں پہ ہوتی ہیں۔ تو کچھ دنوں میں یہی ہوگا کہ یہ ساری کرسیاں دائیں بائیں الٹی سیدھی رکوع سجود میں پڑی ہوئی ہوں گی، اور مسجد کی یقیناً بے اکرامی ہے۔ مسجد میں تو سلیقہ ہونا چاہیے، تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اور 7ویں وجہ یہ ہے کہ اگر یہ کرسیوں کا رواج ختم نہ ہوا تو ہوگا یہ کچھ دنوں میں کہ یہ مسجدیں آپ کو سرائے اور ہوٹل نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ یہ دعویٰ میں نے 5 سال پہلے کیا تھا، اور اب اس دعوے پر کا مشاہدہ بھی ہونا شروع ہو گیا ہے۔ میں نے 5-6 سال پہلے یہ بیان کیا تھا کہ آپ دیکھیے گا کچھ وقت کے بعد ایسا ہوگا
کہ کرسیاں رکھی ہوئی ہوں گی, لوگ ان کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے اور سامنے میز رکھی ہوئی ہوگی اور چائے اور قہوے چل رہے ہوں گے. بالکل وہ ماحول ہوگا جو ہوٹلوں کا ماحول ہوتا ہے, کیونکہ جب کرسیاں آ گئیں تو پھر ظاہر ہے پھر صحت مند لوگ بھی ان پہ بیٹھیں گے. نماز کے بعد جو ہے نا گپ شپ لگانے کے لیے صحت مند لوگ بھی ان کرسیوں پہ بیٹھیں گے. پھر جب بیٹھیں گے تو وہ گول دائرہ بھی بنے گا, پھر جب بنے گا تو پھر میز لانے میں کتنا ٹائم ہے, پھر چائے اور سٹے بھی چلیں گے اس میں. تو اب میں تو رمضان میں دیکھتا ہوں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, کرسیوں پہ اعتکاف والے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور چائے بھی چل رہی ہوتی ہے. بالکل وہ گپ شپ کا ماحول ہوتا ہے جو گلی محلے میں نہیں کرسیاں ڈال کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے. تو یہ مسجد کے اکرام کے بالکل خلاف ہے, اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. صرف ایک صورت میں کرسی کا استعمال جائز ہے کہ یہ تمام یعنی آپ کے لیے زمین پہ بیٹھنا کسی صورت میں ممکن ہی نہ ہو, اور ٹانگیں پھیلا کے بھی نہیں بیٹھنا ممکن ہو آپ کے لیے, اور نیچے ٹیک لگا کے بیٹھنا بھی آپ کے لیے ممکن نہ ہو. تو پھر بحالت مجبوری کہ آپ کے لیے ایک چیز ناممکن ہے تو پھر آپ کرسی پہ بیٹھ سکتے ہیں, مجبوری ہے. لیکن اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ فولڈنگ کرسی ہو, اپنے ساتھ لے کر آئیں, اپنے ساتھ لے کر جائیں. یہ ممکن نہیں ہو تو مسجد میں ایک خاص جگہ ہونی چاہیے جہاں ان کرسیوں کو رکھ دیا جائے. تو یہ اس پر ائمہ کرام کو, مساجد کے اماموں کو چاہیے کہ اس پہ جو ہے وہ نوٹس لیں, اور مسجدوں میں جو کرسیوں کا رجحان بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے اس پہ جو ہے نا اس پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. آرام طلبی تو بڑھتی چلی جا رہی ہے. کچھ دن میں ایسا ہوگا کہ کرسیوں کے بجائے اب صوفے آئیں گے, آپ دیکھیے گا باقاعدہ صوفے آئیں گے کہ بھئی اب سخت جگہ پہ بیٹھا نہیں جا رہا. صاحب کو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ سخت جگہ پہ نہ بیٹھیں, نرم جگہ پہ بیٹھیں, تو پھر وہ باقاعدہ صوفے آئیں گے. اور پھر وہ جب صوفے آئیں گے تو پھر وہ فولڈنگ صوفے آئیں گے کچھ وقت کے بعد. پھر وہ ایسا صوفہ آئے گا کہ بوقت ضرورت وہ اس کو بیڈ بھی بنایا جا سکے, کیونکہ بعض دفعہ نمازی تھک جاتے ہیں, ان کی کمر میں درد ہوتا ہے تو ان کو لیٹنا بھی پڑتا ہے. تو وہ پورا ماشاءاللہ گھریلو ماحول بن جائے گا, آپ کو گھر جانے کی ضرورت نہیں رہے گی. اچھا, ان کی ایک یہ بات بھی انہوں نے اپنی اس ویڈیو میں کہی ہے کہ جو زمین کے قریب ہو کے سجدے کرنے میں زیادہ جو ہے وہ تواضع ہوتی تھی. اس کا مطلب یہ کہ جو دوسرے فلور پہ, تیسرے فلور پہ, چوتھے فلور پہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں یا خواتین نماز پڑھتی ہیں اپنے گھروں میں, تو ان کو چاہیے کہ وہ نیچے والے فلور پہ آئیں تاکہ زمین کے قریب ہو جائیں. ایسا نہیں ہے. جب ایک انسان جو ہے وہ اس کے لیے بیٹھنا مشکل ہو گیا ہے تو اب اس کو چیئر کو استعمال کیا جا سکتا ہے. بات یہ ہے کہ جو چیزیں غلط ہیں ان کو آپ غلط کہیں, نہ یہ ہے کہ ایک جائز چیز کو آپ ناجائز کرنے کہ آپ کا اپنا مائنڈ اس کو تسلیم نہیں کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے, یسروا ولا تعسروا, لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو, لوگوں کے لیے تکلیف کا ذریعہ نہ بنو, مشکل چیزیں نہ بناؤ. اب ایک انسان بیٹھتا ہے زمین پہ, ہاں اگر بیٹھتا ہے زمین پہ تو بہتر ہے, افضل ہے, لیکن آپ کرسی کا سرے سے انکار کر دیں کہ یہ ناجائز ہو گئی ہے, یہ تو نمبر 1 اجماع امت کے خلاف ہے, نمبر 2 زمین سے دوری ہے, نمبر 3 کرسی کی وجہ سے جو صفوں میں خرابی ہوتی ہے, نمبر 4 صفوں سیدھی کرنا مشکل ہو جاتا ہے, غیر مسلموں سے مشابہت ہے, مسجد کی بے حرمتی ہے, اگر یہ ختم نہ ہوا تو مسجدیں سرائے بن جائیں گی. یہ ان کی پوری دلیلیں ہیں. مجھے کوئی ایک اس میں سے دلیل بتا دیں کہ کیا یہ دلیلیں کہیں حدیث سے لی گئی ہیں, کہیں فقہ سے لی گئی ہیں, کہاں سے لے لی گئی؟ اجماع امت اس میں کہاں سے آ گیا ہے؟ دیکھیں, مسجدوں میں کنکریاں تھی, کارپیٹ آ گئے, ٹھیک ہے, مسجدوں میں اے سی لگ گئے, مسجدوں کے اندر جو ہے یہ لاؤڈ سپیکر لگ گئے, مسجدوں کے اندر جو ہے وہ اور طرح کی چیزیں جو ہیں وہ مطلب جیسے ہم گھروں میں ایک مناسب سی اس کی دیواریں بناتے ہیں, گھروں کے اندر ہم اس کا چھت لینٹر سے ڈالتے ہیں, چھپر سے نہیں ڈالی جاتی, تو یہ چیزیں جدت میں آ گئی. اب اگر بیٹھنے کے لیے ایک کرسی استعمال ہو رہی تو وہ خلاف سنت ہو گئی, کارپیٹ خلاف سنت نہیں ہوا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے وہ مسجدوں کے ساتھ واش روم اور پانی کے لیے بنانا یہ خلاف سنت استعمال نہیں ہوا ہے, صرف ایک کرسی کے خلاف سنت ہو گئی ہے. اللہ تعالی ہمیں مسلمانوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں, اس دور میں اونٹوں اور گھوڑوں پہ سواری کی جاتی تھی, اب انسان کہے جی لہذا خلاف سنت ہے, افضل یہ کہ آپ حج کرنے کے لیے جائیں تو اونٹ اور گھوڑے پہ بیٹھ کے جائیں. بھئی کہاں سے لے کے آئیں؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ جس مکتب فکر سے مفتی صاحب کا تعلق ہے, ان کے ہاں رائے ونڈ میں بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے, اور وہ کہتے ہیں جی نماز کی جماعت کرانے کے لیے لاؤڈ سپیکر کا استعمال کرنا یہ جو ہے وہ یعنی خلاف سنت ہے. بہت بڑا مجمع ہوتا ہے اور نماز بغیر لاؤڈ سپیکر کے پڑھائی جاتی ہے, اور پیچھے صفوں میں اکثر نماز کی جو ہے وہ ترتیب خراب ہو جاتی ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہاں آ کے خلاف سنت اور اولا نہ اولا کی بات آ رہی ہے.
اذان کے لیے سپیکر جائز ہے. اچھا جی, تکبیر کہنے کے لیے, اگر اذان بھی بعض دفعہ وہ بغیر سپیکر کے کہتے ہیں, اچھا تکبیر کہنا لاؤڈ سپیکر میں جائز ہے. اذان کہنا اور جماعت کرانا یہ صحیح نہیں ہے. وہ لوگوں جیسے پہلے مٹی کے پلیٹ میں کھاتے تھے, اب سٹیل اور شیشے کی پلیٹیں آ گئیں. اسی طرح پہلے جو ہے وہ گھروں کے اندر کچھ نہیں ہوتا تھا, جو پنکھے لگ گئے, اے سی لگ گئے, کارپٹ لگ گئے, ہر چیز میں ایک جدت آ گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا, اللہ نے زمین و آسمان کی سب چیزیں تمہارے لیے مسخر کی ہیں. یہ سب چیزیں جائز ہیں یہاں تک کہ ان کے منع ہونے کی دلیل لے کے آئیں. اب خلاف سنت کیسے؟ ایک انسان جو ہے وہ بیٹھ سکتا ہے, بیٹھے, جائز ہے, لیکن اگر انسان اس میں بیٹھنے اور کھڑے ہونے کے درمیان ایک چیز چیئر پہ بیٹھ جاتا ہے, دیکھیں ایک ہے بیٹھ جانا بالکل عاجز ہو جانا, اور ایک ہے اس کے درمیان چیئر پہ بیٹھ جاتا ہے اور اپنی نماز ادا کر لیتا ہے, ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو میں نے پہلے بتا دی ہیں, تو اس میں کیا حرج ہے منع ہونے کی؟ اب ایک چیز مسجد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی کھڑے نہیں ہو سکتے ہو تو بیٹھ جاؤ, بیٹھنی, اب بیٹھنے کی کیفیت میں تھوڑا بیٹھنا, زیادہ بیٹھنا, کرسی پہ بیٹھنا, نیچے بیٹھنا, یہ دونوں بیٹھنا ہے. تو جو انسان کرسی پہ بیٹھ سکتا ہے, جو انسان زمین پہ بیٹھ سکتا ہے, ان دونوں میں آپ کہیں زمین پہ بیٹھنا تو صحیح ہے, ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ بہتر ہے, افضل ہے, لیکن آپ سرے سے کہہ دیں کہ یہ خلاف سنت ہے, لفظ خلاف سنت اور اجماع امت کے خلاف ہے, یہ دو چیزوں پہ اعتراض ہے. باقی مفتی صاحب نے جتنی باتیں کی نا, زمین سے دوری ہے, کرسی کی وجہ سے صف میں خرابی, بھائی صف کی اس کے صحیح کرنے کے طریقے وہ پورے کیے جائیں. اچھا جی, کرسی استعمال کرنا غیر مسلمانوں کی مشابہت ہے, غیر مسلمانوں کی مشابہت تو پھر کھانے میں بھی مشابہت ہے, پھر آپ کے چلنے میں بھی مشابہت ہے, گاڑیاں استعمال کرنے میں بھی مشابہت ہے, آپ کے کارپٹ استعمال کرنے میں بھی مشابہت دیکھی جاتی ہے کہ کون سے ان کی مذہبی تہوار, مذہبی چیزیں ہیں جو ان کے اس میں مسلمان ان کے ساتھ اسی طرح کر رہے ہیں, جو ان کے مخصوص چیزیں ہیں اس کے اندر کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اب چونکہ غیر مسلمان گاڑی پہ بیٹھتے ہیں تو ہم بھی گاڑی پہ بیٹھیں گے تو ان کی مشابہت ہو جائے گی. اس طرح تو پھر کوئی چیز بچے گی نہیں. اس طرح کر کے یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں. ان کے ہاں ٹیبل لگے ہوتے ہیں, کرسیاں لگی ہوتی ہیں, باقاعدہ ڈیسک بنے ہوتے ہیں, وہاں لوگ ان کے چرچ میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کی مخصوص عبادت اور ہوتی ہیں, ہمارا وہ تعلق ہی نہیں ہے. مسجدیں اللہ کا گھر ہیں, یہاں پہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی جائے. بہرحال مفتی صاحب نے اس سلسلے میں جتنے بھی دلائل دیے ہیں یہ صرف ادھر ادھر کی باتیں ہیں, کہیں ان کے پاس کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے کہ جس سے وہ کہہ دیں کہ بالکل کرسی کا استعمال ناجائز اور غلط ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق. اس سے پہلے میں نے ساری تفصیل بتا دی ہے کہ کرسی پہ بیٹھنا ہے تو اس میں کیا کیا چیزیں انسان کو ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے. اللہ ہمیں سمجھنے کی اور اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ احسن الجزاء وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.